بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیرت نبوی کی 7ویں ایپیسوڈ کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس ایپیسوڈ میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان یتیمی کا ذکر کریں گے اور علماء کے نزدیک اس کے اندر 3 حکمتیں ہیں جو قرآن اور حدیث سے وہ آپ لوگوں کے سامنے لائے ہیں، اس کا ہم ذکر کریں گے۔ یتیم اس بچے کو کہتے ہیں جو بچپن ہی میں اپنے باپ کی شفقت و محبت اور ان کے سدا بہار سائے سے محروم ہو گیا ہو۔ بے شک ماں باپ ہی مستقبل کے معمار اور مخلص و مہربان مربی ہوتے ہیں۔ ایسی تربیت کرتے ہیں کہ بچہ ہوش سنبھالتے ہی اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جاتا ہے اور فیض تربیت اور برکت صحبت کے باعث منازل ارتقاء طے کرنے لگ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک یتیم اور بے سہارا بچہ معاشرے میں صحیح مقام حاصل نہیں کر پاتا اور جوہر قابل ہونے کے باوجود بالعموم ذاتی صلاحیت بھی کھو بیٹھتا ہے، کیونکہ بچپن میں کوئی صحیح ہمدرد اور سرپرست ملا ہی نہیں اور وہ تنہائی کے باعث زندگی جدوجہد میں مات کھا جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب تعلیم و تربیت اور فروغ و ارتقاء کے لیے ماں باپ کا وجود اتنا ہی ضروری ہے تو پھر قدرت نے کائنات کے سب سے برگزیدہ رسول اور عظیم المرتبہ نبی کے لیے ان کے ماں باپ کو زندہ کیوں نہ رکھا اور انہیں شان یتیمی کیوں عطا کی؟ کیا یہ بہتر نہیں تھا کہ وہ ان کے سر پر زندہ رہتے اپنی بے پناہ شفقتیں اور محبتیں نچھاور کرتے اور ان کی اس طرح نگہداشت و تربیت کرتے جیسے تربیت کرنے کا حق ہوتا ہے؟ آخر یتیم پیدا کرنے میں ایسی کون سی حکمت کار فرما تھی اور اس طریقے سے کس پہلو کی تکمیل مقصود تھی؟ یہ سوال جتنا اہم ہے اس کا جواب اتنا ہی آسان ہے۔ حضور سید الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالی، آپ کے فضائل و شمائل، بے مثل خصائص و اعمال اور اعلیٰ پایہ احوال و مقامات کو دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ قدرت نے اس مبارک و برگزیدہ اور پاک مطہر ہستی کو شاہکار کامل کی صورت میں تخلیق کیا ہے۔ کوئی ایسی خوبی اور صفت چھوڑی ہی نہیں جو اس میں نہ بھر دی ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان یتیمی میں پہلی حکمت جو بیان کی گئی ہے سیرت کی کتب میں وہ یہ ہے کہ قدرت نے ماں باپ کے بغیر اپنے محبوب کو ہر قسم کی خوبی اور کمال سے نوازا ہے اور حسن کی ہر زیبائی و دلکشی کے ساتھ یوں سنوارا ہے کہ ماں باپ بھی ہوتے تو یہ شانیں اور ادائیں نہ بھر سکتے۔ شان یتیمی عطا کرنے میں پہلی حکمت اپنے محبوب کو دوسروں کے زیر اثر ہونے سے بچانا تھا اور یہ بتانا تھا کہ با کمال نبی صرف اپنے رب کا مربوب اور تربیت یافتہ ہے، دنیا کے کسی بھی انسان کا تربیت یافتہ نہیں۔ یہی حکمت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امی رکھنے میں بھی تھی کہ کسی سے تعلیم حاصل کرنے کا احسان بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ ہو، جس نے اپنی عطائے خاص سے اسے کامل ترین صورت میں پیدا کیا ہے اور سب کچھ عطا کیا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یتیم نہ ہوتے تو ان کے جوہر اور نکھرتے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے شان یتیمی کے اسی پہلو کو اہم قرار دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یتیم پیدا کیا گیا تاکہ کسی مخلوق کا حتیٰ کہ والدین کا بھی آپ پر احسان نہ ہو۔ گویا دنیا میں کوئی یہ دعویٰ کر ہی نہ سکے کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھایا، لکھایا، تعلیم و تربیت سے صلاحیتوں کو جلا بخشی اور معاشرے میں موصل و قابل قدر کردار ادا کرنے کے قابل بنایا۔ یتیم پیدا کر کے یہ امکانات ہی ختم کر دیے، پھر وہ کچھ دیا کہ ماں باپ تو کجا دنیا کا کوئی مہربان سے مہربان استاد اور سرپرست بھی نہیں دے سکتا تھا۔ اسی طرح کسی کے لیے یہ وجہ ہی نہ رہی کہ ویسا دعویٰ کر سکے کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ٹرینڈ کیا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ساری دنیا کے مربی ہوئے اور دنیا میں سے کوئی شخص آپ کا مربی نہ بنایا گیا، بلکہ آپ کا معلم و مربی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ دوسری حکمت یہ بیان کی جاتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام قحط کے زمانے میں پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھاتے تھے، عموماً بھوکے رہتے اور غربا و مساکین کے ساتھ تھوڑا سا کھانا کھا لیتے تھے۔ آپ کے رفیقان خاص نے عرض کیا، یا حضرت ہمارے پاس تو غلے کے انبار لگے ہوئے ہیں، راشن بندی تو دوسروں کے لیے ہے، آپ تو سیر ہو کر کھانا کھا لیا کریں۔ تو حضرت یوسف نے جواب دیا، ایک بھوکے شخص کی کیفیات اور اسے پہنچنے والی تکالیف کا وہی اندازہ لگا سکتا ہے جو خود بھی بھوکا ہو۔
اسی دور اور اسی حال سے گزر چکا ہو۔ ایک آسودہ حال اور دولت مند شخص جس کا پیٹ مختلف قسم کے کھانوں سے بھرا ہوا ہو اور وہ ہر وقت کھاتا ہی رہتا ہو، وہ ایک بھوکے شخص کے جذبات اور کیفیات کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اگر وہ یہ دعویٰ کرے کہ میں بھوکے لوگوں کی کیفیات سے بالکل اسی طرح آگاہ ہوں جیسے وہ خود ہوتے ہیں، تو یہ بات بالکل غیر حقیقت پسندانہ ہوگی۔ اسلام نے غربا اور عمرہ سب پر روزے فرض کیے ہیں۔ دولت مندوں کو اس فرض کی ادائیگی سے مستثنی قرار نہیں دیا۔ وہ بھی غربا کی طرح ہر صورت روزے رکھیں اور غریبوں کی طرح بھوک برداشت کریں، خواہ ان کے گھر کھانوں کے انبار ہی کیوں نہ لگے ہوں، تاکہ انہیں عملاً بھوک کا احساس ہو اور اس تجربے سے گزریں کہ اس حالت میں انسان پر کیا بیتتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان یتیمی میں بھی یہی حکمت کار فرما تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عالمین کے لیے رحمت بنایا ہے، اور یتیموں اور مساکین رحمت و کرم کے سب سے زیادہ مستحق ہوتے ہیں۔ آپ کو یتیم پیدا کیا تاکہ آپ غربا و یتیم اور مساکین کے مسائل، احوال اور مشکلات سے عملی طور پر آگاہ ہو جائیں، اور جب آپ نعمتیں تقسیم کرنے کے وقت تک پہنچیں تو پھر انہیں دوسروں پر ترجیح دیں، اور سب سے پہلے رحمت و کرم سے انہی کو نوازیں جو سب سے زیادہ اس کے حقدار ہیں۔ عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوتے ہیں اور پھر غریبوں کی نمائندگی کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، وہ بالعموم دھوکے باز ہوتے ہیں۔ انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ غربت کسے کہتے ہیں اور غریبوں کی مشکلات کیا ہیں۔ وہ غربت کا نعرہ فقط اپنے مفادات کے لیے لگاتے ہیں۔ اس شان یتیمی میں اس حقیقت کا اعلان تھا کہ نبی جن غریبوں، یتیموں، محتاجوں اور دکھی انسانیت کے لیے انقلاب بن کر آیا ہے، وہ خود بھی اسی حال سے گزرا ہے اور اسے معلوم ہے کہ یتیمی کیا ہے۔ اس لیے جب یہ دکھی اور مجبور و بے کس انسانیت کو بحال کرنے اور اسے اس کا حق دلانے کی بات کرے گا تو یہ آواز اس کے گلے سے نہیں بلکہ روح سے اٹھ رہی ہوگی، اور اس میں اس امر کی طرف ہی اشارہ تھا کہ انقلاب ایسے ہی حالات کی بھٹی سے کندن بن کر نکلنے والے لوگ لایا کرتے ہیں، نہ کہ جاگیردار اور سرمایہ دار۔ موجودہ دور اس کی بہت ہی بہترین اگزامپل ہے۔ اور شان یتیمی کی تیسری حکمت یہ ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین دنیا میں حیات رہتے تو دوسرے بھائی کا پیدا ہونا بھی خارج از امکان نہیں تھا۔ بھائی برادری میں شریک اور برابری کا دعوے دار ہوتا ہے۔ باری تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جس بے مثل شان سے نوازا ہے وہ کسی اور کی مثل ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ اس لیے آپ کے والدین کریمین ہی کو اپنے پاس بلا لیا تاکہ امکان کی جڑ ہی ختم ہو جائے اور آپ کی مثل اور شریک ہونے کا دعوے دار پیدا ہی نہ ہو سکے۔ اس طرح کی حکمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادوں میں سے کسی کے جوان نہ ہونے اور بچپن ہی میں وفات پا جانے میں تھی، کیونکہ دیگر انبیاء کے جو بیٹے بالغ اور جوان ہوئے اکثر نبی ہوئے اور نبوت کا سلسلہ انہی کی اولادوں میں چلتا رہا۔ بنی اسرائیل کے انبیاء کی یہی شان رہی۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی کوئی بیٹا جوان ہو جاتا اور پھر وہ نبی نہ ہوتا تو اس میں دوسرے انبیاء آپ پر جزوی فضیلت اور امتیاز لے جاتے، اور اگر وہ نبی بن جاتا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین نہ رہتے۔ اس لیے آپ کو آخری نبی بھی برقرار رکھا اور کسی دوسرے نبی کو آپ پر امتیاز بھی نہ عطا فرمایا۔ یہی انداز حکمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یتیمی میں بھی ہے۔ تو یہ تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان یتیمی میں پوشیدہ 3 حکمتیں جن کا سیرت کی کتب میں ذکر کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں حلیمہ سعدیہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر آتی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب ان کی گود میں لیا جاتا ہے، اس ساری کیفیات کا اور جو حلیمہ سعدیہ کے اوپر کیفیات وارد ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی گود میں لے کر، اور پھر جب وہ واپسی کا سفر کرتی ہیں اپنے گاؤں کی طرف، جو برکات کا ظہور ان پر ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو لے کر، اس کا ذکر کریں گے انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔
تصوف کی دنیا کو سبسکرائب کیجیے، اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔